رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہماری زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، جس طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اس دنیا میں رہ کر بسر کی ہے، گزاری ہے، ہماری زندگی بھی اسی سانچے کے اندر ڈھلنی چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین انسان بن سکے۔ رب فرماتا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام نبی کی طریقے پر ہونا چاہیے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ جاگنا ہو، چاہے وہ بولنا ہو۔ تمام عمل، تمام کام ہمارے کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی کے جیسا ہونا چاہیے۔ رہن سہن، کھانا پینا تو وہ تو ہمارا ہے نہیں۔ آج ہم ہر برائی کے اندر کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں، ہر برائی ہمارے اندر ہے۔ کیا ہمارا آج کھانا سنت کے مطابق ہے؟ کون دعا پڑھتا ہے؟ کون بیٹھ کر کھاتا ہے؟ کون سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے؟ میرے آقا کی تعلیم یہ ہے، کون بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے؟ میرے آقا کا فرمان تو یہ ہے، ہاتھوں کو نیچے کیجیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تو مطلب سمجھے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ کھانا شیطان بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر تناول فرماتا ہے، کھاتا ہے۔ تو کون پسند کرتا ہے اپنے ساتھ شیطان کو کھانا کھلانا؟ ہاتھ اوپر کرو۔ دیکھیے، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس بات کو کہ شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ یہ جبھی تو برکتیں نہیں ہیں۔ یہاں تو دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے کی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں سب، مگر یہ دعا میرے حساب سے کھانے کے وقت یاد نہیں آتی ہوگی آپ کو، نہیں آتی ہے نا؟ ہاں صحیح ہے۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ شیطان بھی کھانا نہ کھائے، اور ہمارے اس کھانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے کھانے میں کیا کر دے؟ ماشاءاللہ برکتیں عطا فرما دے۔ آج جو گھر کے اندر جو بے برکتی ہو رہی ہے نا، برکت نہیں ہے۔ آج یہ جو ہم مولانا کے پاس جو گھومتے رہتے ہیں، پھر پیروں کے پاس میں کہ کوئی تعویذ بنا دو، مولانا صاحب ہمارا کوئی ایسا تعویذ بناؤ، گھروں کے اندر کوئی ایسا تعویذ دو کہ برکت ہی نہیں ہے، کوئی دعا کیجئے، گھروں کے اندر برکت ہی نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔
ہوتا نا اکثر ایسا، عورتیں پھرتی رہتی ہے پیروں کے یہاں دروازے پہ چکر لگاتی رہتی ہے، مولویوں کے یہاں چکر لگاتی رہتی ہے کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، کوئی تعویذ دیجیے ایسا کہ گھر میں برکت ہو۔ ہمارے شوہر اتنا کماتے ہیں پھر بھی برکتیں نہیں ہیں، تو کبھی وہ برکت کا جو دروازہ بند ہوا ہے اس کی طرف ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کس وجہ سے ہماری برکت کیا ہے، گھروں کی ختم ہوئی ہے؟ غور سے سنو، آپ سننے کی بات ہے، گھر پہ جا کر گھر والوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ کم سے کم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے مطابق ہم کام تو کریں، ان جیسا عمل تو کریں، پھر دیکھیے تمہارے یعنی برکتیں تمہارے گھروں کا طواف کرے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارا کام تو سنت کے مطابق ہے ہی نہیں، اور پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو اگر ہم اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں گے نا تو پھر تو وہ دیکھیے برکت ہی برکتیں ہوں گی، پھر کسی کے دروازے پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ بسم اللہ پڑھیے، اللہ کا نام سے گھر میں کھانا کھائیں تو شروع کیجئے، اور طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سب مل جل کر ایک ساتھ کھانا کھائیں، بھائی بہن والد والدہ، سب ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے میں، مل کر کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ کھانا کیسے کھائیں؟ سب مل جل کر کھائیں، اور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو جس کو دعا یاد ہے وہ وہاں دعا کیا ہے پڑھیں، دعا پڑھائیں، جس کو یاد نہیں ہے تو وہ ایک ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ان کو پڑھائیں، 2 4 5 دن پڑھائے گا انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے گی، اور پھر دیکھیے اس دعا کی یہ برکتیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے رزق میں بھی ہمارے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ برکت اسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ اتنا کماتے ہیں، ساتھ میں شیطان بھی کھا رہا ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم بھی کھا رہے ہیں، شیطان بھی کھا رہے ہیں، 4 روٹی کی بھوک ہمیں ہے اور لگ رہی ہے 8، برکت ہوگی کیا اس سے؟ کیوں لگ رہی ہے وہ 8؟ وہ اس لیے لگ رہی ہے اگر ہم اللہ کا نام لے لیتے نا تو پھر شیطان تو دور، ہم 4 ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکم شیر فرما دیتا ہے، پھر وہ 4 میں کام ہو جاتا ہے، جہاں 2 بوری گیہوں کی لگتی ہے نا مہینے میں 1 ہی لگے گی، پھر تو برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہے اللہ کے نام کی برکتیں۔ کس کے نام کی برکت ہے؟ ہاں، یہ اس کے نام کی برکت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کا تو نام ہمیں ہر وقت لینا چاہیے، اور جب ہم اس کا نام لیتے ہیں زمین پر تو وہ عرش معلی پر ہمارا نام لیتا ہے، کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ہم اللہ کا نام لیں گے فرش زمین پر، عرش معلی پر وہ ہمارا، تو ہم فرش پر اس کا نام لیں گے تو عرش پر وہ ہمیں یاد نہیں کرے گا کیا؟ تو کھانے کے وقت ہم اس کو یاد کریں گے تو پھر وہ دیکھے گا نہیں ہمیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا ہے، میرا نام لے کر کھانا شروع کر رہا ہے تو اس کے رزق میں، اس کے کھانے میں برکت تو ہونی ہی چاہیے۔ تو آج سے یہ عمل بنائیے گھر میں بھی آپ کہ سب مل جل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہی سنت ہے۔ دعا پڑھیں شروع میں اور پھر آخر میں دعا پڑھیں، جب کھا چکیں تو آخر میں کھانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے سب کو، پڑھائی جاتی ہے، یاد ہے یا نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ تو نے ہمیں کھلایا، یہی تو مطلب ہے اس کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں کے اندر سے بنایا، مسلمان بنایا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کھانا کھانے کے بعد میں ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب شکر ادا کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھانے میں اور برکتیں آگے بھی عطا فرماتا ہے، اور اس سے یہی فائدہ نہیں ہے کہ شیطان ہی بھاگتا ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو برکت تو ہوتی ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں۔ تو یہ معمول بنائیے کہ جب بھی کھانا کھائیں، پانی پیے،
کوئی بھی چیز کھائیں اللہ کے نام سے شروع کر کے کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا، کبھی ہم بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ آج یہ بیماری ہوتی ہے نا، چکر آتے ہیں بار بار میں، ہم صبح ناشتہ کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں ناشتہ ہم یہاں چکر کھا کے گر جاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں ناشتہ نہیں کر کے آیا ہوگا، ایسے آ گیا ہوگا، نہیں کر کے تو آیا ہوں، تو ناشتہ نہیں کر کے آیا تو کوئی نہ کوئی تو کمی ہے، تو اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا، اللہ کا نام لیتا تو پڑھتا نہیں، تجھے چکر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نام کی برکتیں یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اگر کوئی بیماری بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کا بھی دفع فرما دیتا ہے، بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہیں، اور صبح کا جو وقت، صبح نہا دھو کر اچھی طریقے سے فریش ہو کر اچھی طریقے سے بال وال بنا کر صفائی کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کئی بچوں کو دیکھتا ہوں کئی دنوں تک ان کی ٹوپیاں نہیں دھلتی ہے، میرے حساب سے سال میں کسی کی تو عید پہ دھلتی ہوگی، ٹوپیاں تو کم سے کم دھو لیا کریں، صاف رکھو ٹوپیوں کو، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اگر اس کی اگر صفائی نہ رکھیں گے تو کس چیز کی رکھیں گے؟ کپڑے کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے یعنی ٹوپی کو صاف رکھیں، ڈریس کو صاف رکھیں، جو پہنتے ہیں پوشاک اس کو صاف رکھیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں ایک دم اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی کو پسند فرمایا ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور جس کے پاس صفائی ہے اس کا آدھا ایمان اس کے پاس ہے۔ تو صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں، کپڑے کی صفائی رکھیں، اپنے یعنی اندر کی جسم کی صفائی رکھیں، اور اپنے ٹوپی کی صفائی رکھیں، تو سب چیز کی صفائی رکھیں گے، سنت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو ہماری یہ جو زندگی ہے یہ بہترین ایک زندگی ہو جائے گی، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، اور اس کا رب تبارک و تعالیٰ کل بہتر سے بہتر اس کا بدل بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ، اے شہنشاہ زمانہ، آپ کا وہ آستانہ رحمتوں کا ہے خزانہ، ہو نگاہیں مہربانہ، یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدنا سہل لنا اشکالنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ وزینت برسہ ولسابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔